ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 98 کے اوپر. میں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی تھی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تم جب کبھی بھی قرآن کی قرات کرو تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ. اس میں میں نے کافی تفصیلاً گفتگو کی تھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے بھی، باقی قرآن حکیم میں جو اس حوالے سے کیا اپروچ ہونی چاہیے، خصوصاً بسم اللہ کے حوالے سے میں نے اس حوالے سے کوئی پوائنٹ چھوڑا نہیں تھا، کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. ایک چیز اس میں سکپ ہو گئی، مجھے اچانک ابھی یاد آ گئی. اگرچہ میں قرآن کے تعارف میں 6 لیکچرز کے اندر قرآن سے متعلق 40 پوائنٹس ڈسکس کر چکا ہوں 6 گھنٹوں میں. ان میں نے یہ ٹاپک ڈسکس کیا ہوا ہے. قرآن میں جو اس قسم کی عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہے، یا قرآن کے اسلوب کے اوپر ڈسکشن ہے، قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب ہے، قرآن حکیم کا سٹائل کیا ہے، اس طرح کے سارے ٹیکنیکل ٹاپکس میں نے 40 پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں پہلی 6 کلاسز کے اندر. ان میں نے یہ ٹاپک بھی ڈسکس کیا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. لیکن چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، میں چاہ رہا ہوں میں ساتھ ہی اس کو بریف کر دوں. چھوٹی سی چیز ہے کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 113 کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہو رہا ہے، اور سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے. اگرچہ وہ ایک بسم اللہ جو یہاں پہ نہیں تھی، گنتی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، 114 پوری کر دی ہیں. وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لیکن یہاں پر
سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ شریف نہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سورہ التوبہ سورہ براہ، اسے براہ کا لفظ بھی اس کے لیے سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے، یعنی اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی طرح صورت نازل ہوئی ہے مشرکین عرب کے اوپر. جو فائنل عذاب آنا تھا اس کا حکم اس کے اندر نازل کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے اس کا اظہار اس کے سٹارٹ میں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ذکر کر بھی دیتا تب بھی کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہونی تھی، لیکن ایک اسپیشل پروٹوکول دیا کہ سورہ التوبہ عذاب استحصال کی خبر تھی. جس طرح کہ اگلے انبیاء پر ایمان نہ آنے کے سبب ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا تھا آسمان سے عذاب نازل فرما کے، اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا صحابہ کرام کی تلواروں کی شکل میں. اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں کو ان پر مسلط کر دیا. جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کرنے پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عذاب آتا تھا، اس نبی کے انکار پر بھی آلموسٹ 23 سال کے بعد یہ فائنل عذاب آیا کہ اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین میں رکو گے تو ایمان کی حالت میں رہو گے، ادروائز قتل کر دیے جاؤ گے، یا پھر عرب کی سرزمین کو چھوڑ دو. یہ حرم کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے مخصوص فرما لی ہے. یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، یہ ہر نبی کے کیس میں ہوا ہے جو رسول بن کے آتا ہے نبی، یعنی جو دھمکی لگاتا ہے اپنے مخالفین کو. قوم نوح تباہ کر دی گئی، صرف اہل ایمان بچائے گئے. قوم عاد تباہ کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا گیا. قوم سمود تباہ ہو گئی، صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھی بچے، فرعونی غرق ہوئے. ہمارے نبی کے کیس میں بھی یہ ہونا تھا کہ مخالفین غرق ہوتے، مشرکین عرب بھی اور رومنز بھی اور پرشینز بھی. لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل لیا. سنت اپنی جگہ رہی کہ یہ برباد ہوں گے، طریقہ یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط ہوں گی. جہاد اور قتال اس امت میں عذاب استحصال ہے ان کفار کے لیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور ظاہر اسپیسیفکلی وہ کفار جن تک نبی علیہ السلام نے دعوت پہنچائی تھی. آج کے کفار کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ انہیں ہم نے زبردستی یہ آفر پیش کرنی ہے. یہ خاص حکم اس وقت کے لیے تھا. بعد میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، اور اس میں ظاہر ہے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خلفۂ راشدین کے جہاد اور قتال کو تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لوگ بنو امیہ، بنو عباس، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیے. سیٹ کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ دوسرے نان مسلم کنٹریز کے اوپر حملہ کرتے، ان کو کہتے اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، ہم یہاں پہ عدل و انصاف قائم کریں گے. جنہوں نے اپنے ملکوں میں اتنا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا تو انہیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں تھا. بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ سورہ التوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی لے کر ایک ننگی تلوار کی شکل میں نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی. اس کے اندر واضح دھمکی دی گئی تھی، یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. اب آیت نمبر 99 پہ آ جائیں جو پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ جب قرآن پڑھو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں آیا کرو، کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کرنے کی بجائے اس سے خام خواہ کوئی غلط رزلٹ نکال کے گمراہی کا راستہ نہ کھولو. اس لیے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے ورگلائے نہ کہ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی غلط رزلٹ نکالوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کتاب گمراہ کرتی ہے، نہیں، وہ رزلٹ بھی قرآن سے غلط نہیں نکل رہا ہوگا، لیکن لوگ جان بوجھ کے نکالتے ہیں. اس شیطانی اپروچ سے میں بچ جاؤں. اب مجھے بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے کون سا شیطان ہے جو کامیاب ہو گیا کروڑوں لوگوں کو یہ بات منوانے پر کہ آپ مرے ہوئے بابوں کو پکارنا شروع کر دیں مدد کے لیے؟ اس آیت کے بعد تو کوئی گورا بھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا، کلیئر کٹ آیت تھی. لیکن دیکھیں لوگوں نے پوری پوری تفسیریں لکھی ہیں
ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو جسے مدد مانگتے ہیں، یعنی دعا ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ایک وہ مدد ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے کرنا شرک ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی دعا سنتا ہے، گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا۔ بھلے تم کہتے رہو کہ میں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد توسل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک تم نے عبد القادر جیلانی کو خدا مان لیا۔ یہ اللہ نے ڈیفینیشن کی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنا بھیانک رزلٹ نکالنا کہ تفسیر میں آپ بزرگ بابوں کو ثابت کریں، پوری کتابیں لکھیں، تو یقیناً یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا تھا تفسیر سے پہلے اور قرات سے پہلے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، قرآن کو انہوں نے اپنا ٹیچر نہیں مانا بلکہ خود قرآن کو ٹیچ کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ باقی میں چونکہ آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس آیت پہ پچھلی دفعہ بول چکا ہوں، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کی گفتگو سے ربط بنانے کے لیے مجھے یہ بات کرنی پڑی کیونکہ اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 99، اس میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں۔ کس کا؟ شیطان کا۔ یہ اس کی ضمیر پچھلی آیت کی طرف سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا۔ یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے۔ اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹکے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے، جو شیطان کے ہتھے چڑھے میں۔ اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ یہاں پہ کئی لوگ ایسے، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا، 4 سال 5 سال 6 سال، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے، بس وہ شیطان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی۔ اولاد تو ہونی تھی، بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈل گئی۔ ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک۔ میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے، وہ بندہ بیرون ملک تھا، وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا، اس کی خوش قسمتی اور شیطان کی بدقسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا۔ اس میں میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا، ان ساری چیزوں کو ثابت کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت پہ ہے۔ چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا۔ جب اس نے میری وہ گفتگو لائیو بیٹھ کے سنی، ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا، 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے، یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، 8 سے کوئی 15 سال پہلے کی۔ تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا جی نہیں جاؤں گا، نہیں گیا۔ چند دن بعد وہ جب واپس گیا، وائف کے ٹیسٹ کروائے UK میں جا کے،
تو انہوں نے کہا آپ کی تو پریگنینسی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اور کب کی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے یو کے سے آنے سے پہلے کی. وہ پریگنینسی ٹھہر چکی تھی. شیطان کو تو پتا چل گیا کہ پریگنینسی ٹھہر چکی ہے, وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا. یہ تو نا امید تھے کہ پتہ نہیں, کیونکہ ابھی وہ طبیعت نہیں بگڑتی 2-3 ہفتوں تک, بعد میں پتا چلتا ہے, سٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا. یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پریگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا, لیکن اس کو نہیں پتا تھا, وہ خام خواہ بابے کے کھاتے میں ڈالنی تھی. اب ماشاءاللہ بچہ اس کا جوان ہو چکا ہے. تو یہ دیکھیں, وہ ایک لمحے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا اپنا تجربہ, بالکل ہے تھوڑا تجربہ. ٹنڈولکر تھا تو زیادہ تجربہ. سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے بنائے ہیں. وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں, میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے نکلا ہوں. بالکل, جاؤ ہندو ہو جاؤ. بلکہ اس سے بھی بہتر بتاتا ہوں, یوراج سنگھ نے 1 اوور پہلے یوں دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو, اور اگلے اوور میں 6 چھکے مارے تھے. یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو 6 چھکے پڑے ہوں. گیری سوبر نے مارے تھے اسپنر کو, اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے اسپنر کو, فاسٹ بالر کو 6 چھکے. اور کہہ کے جاؤ سکھ مر جاؤ سارے. سب تو بڑا بزرگ جے سکھ. پھر یوراج سنگھ کینسر کا مریض, اب تو خیر سروائیو کر گیا. تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں. چند واقعات ہیں, ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا. یہاں پہ جناب تعویذ بھی لٹکائے ہوتے ہیں, پھر بھی 0 تے آؤٹ ہوتے ہیں. ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو دے بھی ہار کے. سلام ہے جناب, امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے. ٹھیک ہے, خیر منا لو. یہ میں بتا رہا ہوں, اگر امریکہ نے ہاتھ ڈالا نا کرکٹ کو, پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے. وہ میڈلز لے رہے ہیں نا, جس طرح چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا, وہ بس پہلی 3 پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ریئلٹی بھی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گانٹھ لیتے ہیں. خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے. تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے. جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے, وہ تو آگ لگا دے گا. والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے. یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں. کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا. پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے, یہ نہیں ہے. اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا, ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے. حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے, یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے. سنت پہ عمل کیا, امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. اور یہ حجر اسود وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, یہ جنت کا یاقوت ہے, زمین پہ اتارا گیا, اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے. اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر, مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. ویسے جو لوگ خام خواہ اس طرح کی کلابیں ملاتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے. 13 نمبر ان لکی ہے, جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں, یا بلڈنگ میں 13 نمبر آپ نے نہیں رکھنا. وہ اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے. اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے توہم پرست ہوتے ہیں. حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی. سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی 100 دفعہ 13 نمبر رکھے اور 100 کی 100 دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے, ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ 13 نمبر ان لکی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا.
وہ تو کئی لوگوں کے لیے 12 نمبر بھی ان لکی ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے لیے 11 نمبر ان لکی ہو جاتا ہے۔ یہ نمبر نہیں ان لکی ہوئے ہوتے ہیں، نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ آزمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، آپ اللہ پر توکل کریں گے۔ انبیاء کرام تو ان لکی نہیں ہوتے نا، انہیں بھی آزمایا گیا، اہل البیت کو آزمایا گیا، صحابہ کرام کو آزمایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے تکلیف کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں۔ ان کی اپروچ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، یہ جو تکلیف آئی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس نے بھی واپس چلے جانا ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو واپس چلے جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے، جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی نا، دنیا سے تو ختم ہوگی نا۔ تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو۔ ہاں، دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے، جتنی مرضی مشکل زندگی تھی، مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی، اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی گانٹتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، جن؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میرا تابع فرمان کر دیا۔ میرا جو شیطان ہے وہ مطیع ہو چکا ہے، وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے لیے، بڑے سے بڑا کوئی صحابی ہو، کوئی بزرگ ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 100% معصوم ہوگا غلطی سے، اس کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے۔ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، مولا علی کو دیکھ لیں۔ مولا علی جب ایک جنگ میں کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے، اس کی گردن اتارنے لگے، اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی جو ہے اس کے سینے سے نیچے اتر گئے، وہ بڑا حیران ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے سوار تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرا غصہ بھی شامل ہو گیا۔ دیکھیں نا، یہ تو انسان کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا نا۔ تو اب اس میں چونکہ میری ذات انوالو ہو گئی ہے، اب یہ اخلاص پہ مبنی نہیں رہی چیز، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حسن سلوک سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں اس نے تو تھوکا تھا، آج تک ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے، ٹھیک ہے؟ ہم حضرت علی کے چہرے کے لیے آج تک دعائیں کر رہے ہیں۔ تھوک تو ایک دفعہ پڑی ہوئی ہے اور دعائیں کروڑوں لوگوں کی انہیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یا بعض خوارج تھے جو حضرت علی پہ بھونکتے تھے، تو اہل سنت کے یہاں پھر یہ ٹرم ڈیوائز ہوئی، کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کا اکرام فرمائے، اس پہ کرم فرمائے اپنا۔ تو یہ چیز ہے، کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، انسان کے ساتھ ظاہر کمزوریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ جو شیطان تھا، جن تھا، چونکہ شیطان جن ہے اور یہ جتنے شیاطین اٹیچ ہیں وہ اسی بڑے شیطان کی اولاد ہے، وہ مطیع ہو گیا، وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے۔ حضور کے بعد کسی کے لیے گارنٹی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ نبی علیہ السلام نے وظائف ضرور بتائے ہیں، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ زخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ شیطان کو، ان کے قرین کو، وہ ہمزاد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے، قرین کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، شیطان بھی، جن بھی، پھر اسے مسلط ہونے دیتے ہیں، وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک مصیبت تو ساتھ لگی ہوئی ہے نا، آپ نے اس سے بچ کے چلنا ہے۔ جس طرح کئی ایک کمزوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم نے بچ بچا کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بائیں کندھے کے اوپر، یعنی ایک خوفناک سی شکل کا، ایک سمجھ لیں جس طرح جانور بیٹھا ہوا ہے اس حالت میں، اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے جو دل میں داخل کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ سونڈ باہر نکال لیتا ہے۔ جتنی دیر ذکر میں رہتا ہے، اور ذکر کے لیے یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ذکر، مطلب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بن کے جو لوگ رہتے ہیں، اللہ کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں، ذکر کے لیے زبان ہلنا ضروری نہیں ہے، اللہ کا تصور بھی ذکر ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی توجہ کے ذریعے۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے کسی بھی وقت انسان غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ سمجھنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے شیطان کے لیے تھریٹ کے طور پر، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آخری جو 3 صورتیں ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے، رات کو سونے سے پہلے حضور علیہ السلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ ملا کرتے تھے، اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی علیہ السلام انہی صورتوں کے ذریعے دم ڈالا کرتے تھے اسے۔ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی کو وصیت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لینا۔ پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جو صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے، یہ 3 صورتیں ہر چیز سے اسے کفایت کر جائے گی۔ اور ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں زبردست حدیث ہے فضائل قرآن والے چیپٹر میں، کہ جب یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے پھر باقی دعائیں چھوڑ دی تھیں، صرف ان 3 صورتوں کو ہی لیا کرتے تھے، ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی دعا سوچیں تو وہ ان 3 صورتوں میں کور ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کا ذکر ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ اس کائنات کا مقصد توحید ہے نا، اور توحید کا سمم بونم جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ توحید کیسی ہونی چاہیے؟ تو شیطان تو بھاگتا ہے توحید سے۔ پھر سورۃ الفلق ان تمام چیزوں سے متعلق ہے جو باہر سے انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے۔ مجھے بتائیں آپ کوئی دعا بچ جاتی ہے پیچھے؟ من شر ما خلق، شیطان ہو، انسانوں میں سے، جنات میں سے، سازشیں کرنے والے، لیکن پھر آگے بھی سورج چلتی ہے، من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور سورۃ الناس ان تمام برائیوں سے ڈیل کرتی ہے جو انسان کے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ عرض کریں کہ میں پناہ میں آتا ہوں پوری انسانیت کے رب کے، مالک الناس جو سارے انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس معبود ہے سب کا، من شر الوسواس الخناس جو اندر سے وسوسے ڈالتا ہے نا، خناس، اس کی برائی کے اگینسٹ، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تو ہی میری حفاظت کر۔ تو یہ المعوذتین، ان سے بہتر دعائیں کوئی نہیں ہیں، ان سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر تعویذ کوئی نہیں ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وہ کلپ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات، یہ ہے نبی کے تعویذات۔ تعویذ لٹکانے کے ہم خلاف ہیں، تعویذ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، ان میں بھی آخری جو 2 صورتیں وہ اسپیسیفک ہیں، المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو یہ صورتیں، ان صورتوں کے فضائل پہ میں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی اسی لیے، لیکن یہاں پہ تقاضا تھا کہ میں اسے ڈسکس کرتا کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ وظائف ہیں۔ پھر ایک اور وظیفہ جو بخاری مسلم میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 2 لوگ لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ جاتا رہے گا، کیونکہ یہ شیطان کے ہتھے اس وقت چڑھے ہوئے، وہ نفس کی خاطر لڑ رہے تھے نا۔ اللہ کے لیے غصہ آنا تو عین ایمان ہے،
لیکن نفس کی خاطر خام خواہ کا غصہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر ایک اور وظیفہ جو اسماء اعظم میں سے ہے، جو بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر وہ جو المستدرک للحاکم میں دعا ہے جو ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالی ہوئی ہے، یہ بھی ساری دعائیں میں نے ڈالی ہوئی ہیں اس میں، جو سیدہ فاطمہ کو حضور نے گفٹ دیا ہے. کمال کی دعا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی مجھ سے تم کیوں نہیں لے لیتی یہ دعا کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے لیے میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ ہونے دینا ہے اللہ، تو ہی مجھے تھامنا. کیا کمال دعا ہے. یہ ساری دعائیں اگر نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اور آگے اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی، بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے بے نیاز نہیں کر سکتا. ہر وقت رجوع الی اللہ. اس سے بڑی کیا بات ہوگی. بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود 70 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع لاتا ہوں پورے دن میں. استغفر اللہ و اتوب الیہ. نبی علیہ السلام. اور یہ 70 کا عدد تو آپ نے محاورتاً استعمال کیا ہے، مراد کثرت سینکڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی روٹین تھی، اللہ کی طرف رجوع لانا. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اپنے سب سے بڑے ازلی دشمن شیطان کے اگینسٹ اس کی پناہ میں آنا. یار قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور واجب ہے. سورہ النحل کی آیت نمبر 98. تو باقی کام تو آپ چھوڑ دیں. قرآن تو آپ کام ہی ایسا کر رہے ہیں جو ہے ہی نیکی کا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مولوی کی تفسیر اس میں شیطان بن کے نہ گھس جائے. جو قرآن میں لکھا ہے منوان، میں اس کو ویسے ہی لوں تو ہی پھر ہدایت ملے گی. آپ دیکھ لیں، نان مسلم مسلمان ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے توحید پہ ہوتے ہیں. مسلمان پوری زندگی قرآن پڑھتا رہتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے اور پکا شرک کے اوپر مر جاتا ہے. تو مجھے بتائیں اس نے کیا نکالا اس قرآن میں سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا رہ جائے اور دوسرا شخص ریگستان میں بھی ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن چونکہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے تو پھر جو شیطانی عقائد اور نظریات ہیں وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور پوری زندگی اس چنگل سے باہر نکل نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے بڑے لیول کا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے یار اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں. بھئی غلط اتنے سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیشہ اکثریت ہی گمراہی پر رہی ہے، حق پہ ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے. اور یہ حضور کی بھی جو آپ کو امت اتنی بڑی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. یہ 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی امت بڑے لیول پہ ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے ایک لوط ان پر ایمان لائے یا ان کے گھر والے تھے بس. اسی لیے اسی صورت کے اینڈ پہ آئے گا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت ہے، کیونکہ امت کوئی نہیں تھی نہ ذات، اکیلے ہی امت ہے. تو اگر کوانٹٹی اتھینٹسٹی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ اٹیچ ہوتے. یہ تو چونکہ آخری نبی تھے، اللہ نے ایک غیبی تائید فرمائی، ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ بہت کم لوگ اٹیچ ہوا کرتے تھے. مجھے بتائیں 950 سال نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے رہے، بندے صرف 78 مسلمان ہوئے. کیوں؟ حق ہے ہی کڑوا، توحید ایکسپٹ کرنا ہر بندے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ہرڈل بھی ہیں، نفس کی شکل میں بھی، شیطان کی شکل میں بھی. اس لیے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کوئی آیت لے جاتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں، تو اس کی جگہ ایک نئی آیت دے آتے ہیں۔ یہ ناسخ و منسوخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کا نسخ فرمایا ہے۔ پہلے حکم اور تھا اور بعد میں اور آیا، بلکہ اپروپریٹ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایک حکم تھا اور بعد میں پرماننٹ ایک ڈفرنٹ حکم نازل ہوا جس نے اس پرانے حکم کو منسوخ کر دیا۔ قرآن میں آیات اس طریقے سے، ویسے سنت میں تو کئی ایک اعمال ہے جن کی بعد میں آسانی آ گئی، جس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھائے گا تو وہ وضو دوبارہ کرے گا، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا، صرف کلی کی، اور اسی موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ پہلے ہر نماز کے لیے وضو الگ سے کرنا ہوتا تھا، خواہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ ٹھیک ہے اگر وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تو پرانا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس طرح قرآن میں بھی آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے، سورہ النساء میں، اسے گھر سے باہر نہ نکلنے کی اجازت دو یہاں تک کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مر جائے۔ قید نہیں کرنا لیکن گھر میں رہے گی، وہ باہر نہیں نکلے گی۔ لیکن اسی آیت میں آیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم نازل نہ فرما دے، وہ پھر سورہ النور میں حکم نازل ہو گیا 100 کوڑوں کی سزا۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں وصیت کرنا فرض کیا گیا تھا کہ جو موت کے قریب ہے یا کسی سفر پہ جا رہا ہے اور امید نہیں واپس آنے کی، کوئی مس ہیپننگ ہو سکتی ہے، تو وہ گھر والوں کے لیے وصیت لکھتے۔ لیکن بعد میں پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین خود نازل فرما دیے۔ اب وہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، اب وصیت واجب نہیں رہی۔ وصیت کریں یا نہ کریں، غلط کر دیں صحیح کر دیں، تب بھی تقسیم جو ہے وہ وراثت کے قوانین کے مطابق ہوگی جو سورۃ النساء میں آئے، تو وہ آیت منسوخ ہوگی۔ اسی طریقے سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو بھی نبی علیہ السلام سے کوشچن پوچھے گا تو پہلے کچھ صدقہ اور خیرات کرے گا، کیونکہ لوگوں نے اپنی عادت بنا لی تھی، حضور کی زندگی اتنی امپورٹنٹ، آپ کو ٹائم بھی بہت تھوڑا اویلیبل تھا، ظاہر ہے اللہ کے تو پلان میں تھا کہ آپ کو ایک چھوٹی عمر میں اٹھا لینا۔ 61 ایئرس یار کوئی ایج تو نہیں ہوتی، 63 تو لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہے نا، ہمارے جو سولر ایئرس ہیں اس کے اعتبار سے تو نبی علیہ السلام 61 ایئرس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ کوئی اتنی زیادہ عمر تو نہیں تھی، اس میں بھی صرف آپ کی ایکٹیو لائف جو ہے وہ تو 21 سال ہی ہے نا، 40 سال تک تو نبی علیہ السلام کی ایک زندگی ڈورمنٹ پوزیشن میں تھی، اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے اتنے مختصر وقت میں اب لوگ جو نیو مسلم ہوتے تھے ویسے ہی دل لگی کرنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی خام خواہ سوال لے کے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن میں حکم نازل ہوا کہ سوال کرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرو گے، تاکہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو گے تو تمہیں قدر ہوگی کہ واقعی سوال ہوگا تو کرو گے، ایویں نہیں کہ حضور ذرا سائڈ ہو کے میری بھی گال سن لو، یہ کرتے تھے لوگ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، جب صحابہ کرام کی ٹریننگ ہوگی تو کہا ٹھیک ہے۔ یہ 3 میں نے آپ کو موقع بتا دیے کہ جو آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں، پہلے حکم ڈفرنٹ تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈفرنٹ حکم نازل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا موقع سورۃ الانفال میں پہلے حکم نازل ہوا کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری محسوس کی ہے، جانچ لی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا، پہلے ہے ہی نہیں تھی کمزوری، کیونکہ مکے میں تو ہے ہی 125 تھے، وہ سارے کے سارے ہی پکے مومنین تھے، سابقون الاولون، لیکن مدینہ شریف میں تعداد چونکہ زیادہ ہو گئی، لیول وہ نہیں تھا، تو اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا۔ 125 کے 25 کامل الایمان، لیکن بعد میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے لیکن اس لیول کے نہیں، تو اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے اندر وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 125 بھی نیچے آ گئے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو بعد والے ہیں اس کی وجہ سے اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا۔ تو اب ایک مسلمان 2 کے اوپر بھاری ہوگا، پہلے ایک 10 کے اوپر بھاری تھا، تو یہ منسوخ ہوا۔ تو اس طرح کے جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہے،
یہ ٹوٹل 4-5 باتیں ہیں جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہی ہو, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ, تم پہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قرآن کے دشمنوں, اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے اعلی کاروں, یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ مجھے بتائیں. یہ جو میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دی ہیں, یہ ٹوٹل قرآن کا ناسخ و منسوخ ہے, یا حدیثوں کا کچھ بتایا. اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کوئی بندہ گمراہ ہو جائے گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں حکومتی لیول کے اوپر. ایک عام بندے کا ان چیزوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. رہا وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کے اوپر وضو کرنا یا ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا, وہ ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, ہمیں فائنل حکم پتا ہے. کون سا مسلمان ہے جو قرآن میں شراب والی آیت پڑھ کے شراب پینا شروع کر دے گا کہ نماز کے قریب بچ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, بعد میں شراب مکمل حرام ہوگی؟ ہمیں پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ شراب حرام ہے. کوئی غلط رزلٹ نہیں نکالے گا. لیکن چونکہ ایک روند ڈالنی تھی, قرآن سے دور کرنا تھا, اس قسم کی 5-6 باتیں رٹی ہوئی ہیں. اور وہ پھر پوچھتے ہیں اچھا جی آیت دسو جی. دیکھا نا, تو انہوں تے نہیں پتا. کوئی شخص اس طرح کی غداری اپنے دین کے ساتھ کرے, اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دین کا کسٹوڈین ہو. دین کا کسٹوڈین وہ شخص ہوگا جو سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوگا کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بہت آسان ہے. دنیا میں دیکھیں جو ٹیچرز اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی مشکل کام نہیں, یہ بڑا آسان ہے, تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. مولوی کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. وہ گمراہ نہیں, اس کو پتا ہے ڈائریکٹ پڑھا تھا, پھر میں گیا, میں تو جعلی طریقوں پہ چل رہا ہوں. اسی لیے تو ان لوگوں نے 1000 سال تک نہ قرآن کا ترجمہ کیا نہ بخاری مسلم کا ترجمہ کیا. اپنی کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں. کشف مجوب فارسی میں لکھی گئی ہے, عربی میں لکھنی تھی نا, کیونکہ وہ لکھی یہاں کے لوگوں کے لیے, ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے. قرآن نے ادھر کے لوگوں کا دماغ کھولنا تھا, قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا. ان کو کہا آپ عربی میں پڑھے, ثواب ہوگا. اپنے سارے معاملات انہوں نے فارسی میں کیے. جتنی فقہ کی کتابیں لکھی ہیں ساری فارسی میں لکھی ہیں, کیونکہ یہاں فارسی زبان ہوتی تھی. آپ لکھ رہے ہیں اردو میں, یہاں بھی جو کتابیں یہ فضائل اعمال کو عربی میں لکھو نا, اردو میں کیوں لکھ کے ان کے حوالے کی ہوئی ہے؟ تلاوت کریں صبح شام, ثواب کمائیں. کیونکہ وہ انہوں نے نظریات ڈالنے ہیں, قرآن کا درس نہیں دیں گے. اور عرب ملکوں میں فضائل اعمال اردو میں نہیں پڑھتے, وہاں پہ فضائل اعمال رکھی نہیں ہوئی, وہاں پہ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں جو حدیثوں کی کتاب ہے, امام نووی کی بہترین کتاب ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عربیوں کو پتا ہے یار یہ کون سی جعلی, یہ کسے کہانیاں پڑھ رہے ہو, انہوں نے پڑھنے نہیں دینا. ادھر حدیثوں کی کتاب رکھی ہوئی ہے, وہی تبلیغی جماعت ہے. رائے ونڈ میں وہ فضائل اعمال پڑھ رہی ہے, اور عرب ملکوں میں جہاں جہاں عربی سمجھی جاتی ہے وہاں ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں. ریاض الصالحین جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں, 8 سے آلموسٹ 800 سال پہلے لکھی گئی ہے. ہر ٹاپک کے اوپر آیات پہلے لکھتے ہیں, اس کے بعد بخاری مسلم کی حدیثیں, اس کے بعد جامعہ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیثیں, سمپل نوٹس بنائے ہوئے ہیں. اپنا کوئی جملہ نہیں انہوں نے لکھا, صرف حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں, کوئی رزلٹ بھی نہیں نکالا ہوا. کمال بات ہے, وہاں وہ پڑھتے ہیں. اب تو خیر آفیشلی سعودیہ نے پورے ملک کے اندر ریاض الصالحین کا درس لازم کیا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں, تبلیغی جماعت کو تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے. اپنے جو ان کے اپنے امام مسجد ہے نا, ان کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد درس دینا تو ریاض الصالحین سے دیں, کیونکہ اس میں سوشل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, اخلاقیات ڈسکس ہوئے ہیں, جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ دین کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں, بجائے کہ کوئی اپنے اپنے مولوی کی کتاب کھول کے پڑھ لے. یا درس قرآن دینا ہے تو وہ آپ دیں, درس حدیث تو اسی میں کور ہو جائے گا ریاض الصالحین کے اندر. لیکن یہاں پہ مولوی قرآن و سنت کا دشمن بنا ہوا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں, اور باتیں یہی پکڑی ہوئی ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے وہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے اور آپ اس پہ عمل کر لیں. مجھے بتائیں کون سی آیت پہ میں عمل کر لوں گا؟ مثلا میں یہ آیت منسوخ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے, اب 1-2 کے اوپر بھاری ہے, تو میں کیا 10 بندوں سے لڑنا شروع کر دوں گا اس آیت کو سن کے؟ اس سورۃ الانفال میں ایک جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. مجھے پڑھتے ہوئے بھی پتا ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. خام خواہ اس چیز کو تختہ مشق بنایا ہوا لوگوں نے, اور لوگوں کو دین سے متنفر کروا رہے ہیں. یہ اصل میں دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ واضح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بھی ہم کوئی آیت بدل دیں گے, لے جائیں گے, اس کی جگہ اور آیت لے آئیں گے. واللہ اعلم بما ينزل, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرما رہا ہے. قالوا انما انت مفتر,
تو یہ کافر کہتے ہیں کہ اے نبی تم تو جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت تو علم ہی نہیں رکھتے، خام خواہ ایک ورڈکٹ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے ذکر ہوا کہ جب کوئی حکم منسوخ ہوا تو کافروں کو تو بہانا چاہیے کہ دیکھو پہلے یہ نبی یہ کہتا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے، تو پہلے خدا ٹھیک تھا یا اب خدا ٹھیک ہے، یا اللہ تعالی نے اگر اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اسے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی، وہ پہلے اس طرح آیت نازل ہوتا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، ان سرکمسٹانسز میں وہی حکم بہتر تھا۔ اگر پہلے دن نبی علیہ السلام شراب کے اوپر بندی لگا دیتے تو اکثریت نہ ایکسپٹ کرتی، وہ اتنے اس نشے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا۔ آہستہ آہستہ انہیں ایجوکیٹ کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اصلاح کا معاملہ کیا۔ لیکن آج جو مسلمان ہوتا ہے وہ پہلے دن سے اس کے اوپر عمل کرے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص عادی شرابی ہے شروع سے، تو اس کو ہم پہلے دن تو یہ حکم نہیں سنا دیں گے کہ بھئی تم نے چونکہ شراب پی ہوئی ہے تو اب تمہیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اسے کہیں گے یار اس عمل کو چھوڑو، یا ایٹ لیسٹ یار نماز کے اوقات میں نہ پیو، پھر آہستہ آہستہ سٹیپ وائز اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو عادی مجرم ہے۔ تو حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بھی حکمت کے ساتھ چلایا، چونکہ قرآن کوئی سلیبس کی بک نہیں تھی کہ یک مشت پکڑا دی گئی ہو، یہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ چونکہ سرکمسٹانسز کے اوپر، حالات اور واقعات کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہے باقی کتابوں سے، وہ آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اسے تو روح قدس نے نازل کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کیا، حق کے ساتھ، با مقصد، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم رکھیں اپنے رب کے سامنے۔ یہ حکمت آ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور مسلمانوں کو خوشخبری سنائی گئی اور ہدایت کی طرف گائیڈ کیا گیا۔ سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی آتا ہے یہ قرآن جو ہم نے آہستہ آہستہ نازل کیا، اور اگلے انبیاء کے جو واقعات آپ سے بیان کیے، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اس کتاب کے اوپر۔ ایک دن میں کانفیڈنس نہیں آتا۔ آپ دیکھیں بچے کو آپ اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا، اس دن جو اس کا اعتماد ہوتا ہے اور جس دن وہ وہاں سے ڈگری لے کے نکل رہا ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ کیا کانفیڈنس لیول ہے۔ وہ تربیت کے بعد اس لیول کو اچیو کرتا ہے، پہلے دن میں نہیں کرتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرح اہل ایمان کی بھی تربیت کی گئی، 23 سال تک قرآن نازل ہوا، کیونکہ ایسی امت تیار کرنی تھی جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا قیامت تک۔ ہاں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ختم نبوت کی برکت سے اب نبی والا کام شفٹ ہو رہا ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب ریٹائرمنٹ نہیں ہے، اب قیامت ہی آنی ہے۔ جس امت نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بھائی، اس کی تربیت پھر اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہر طرح کے وسوسوں کو سیٹل کیا جائے۔ 23 سال میں جتنے حالات و واقعات نبی علیہ السلام پر ان کے صحابہ پہ آئے ہیں نا، ان واقعات کے اوپر آیات نازل ہو تاکہ مسلمان کل کو سوچیں کہ اچھا حضور کے اوپر جب یہ ہوا تھا اس وقت پھر اللہ نے یہ نازل کیا تھا۔ اس چیز کا جو مزہ ہے نا، وہ اس چیز کا مزہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سلیبس کے طور پہ بتائیں۔ سلیبس کے طور پہ آپ کتنا کسی کو بتائیں گے؟ غزوہ احد نہ ہو تو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی کمنٹری کا آپ کو مزہ ہی نہ آئے کہ کہاں کہاں مس ہینڈلنگ ہوئی اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر وہ غزوہ احد نہ ہوئی ہوتی اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں مسلمانوں کی گرفت نہ کی ہوتی، ان کی اصلاح نہ کی ہوتی، تو سپر پاور جو فائنل میچ ہونے تھے قادسیہ اور یرموک، وہ کیسے مسلمان جیت سکتے تھے؟ پول میچ میں جو جیتا ہوا میچ ہار گئے غزوہ احد کا، انہوں نے فائنل کہاں سے جیتنا تھا؟
صرف ڈسپلن لوز کیا. بس وہ جو ڈسپلن لوز ہوا, 60 آیات نازل ہوئی, اس میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی, لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے. حضور کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. جب آپ کے دانت شہید ہوئے تو خالد ابن ولید کے لیے آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکل گئی. اللہ نے پہلے گرفت کی حضور کے اوپر, صحابہ کے اوپر تو بعد میں آیا نا, تاکہ صحابہ کو آگے کہ نبی کو اس طریقے سے ڈریس کیا جا رہا ہے تو بھائی تسی تے شاہی کو نہیں نبی کے مقابلے چ. لیس لک من الامر شیء, اے نبی تمہیں کوئی اختیار نہیں کسی چیز کا, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. اسی خالد ابن ولید کو 19 سال کے بعد اعلان نبوت کے نہ صرف ایمان ملا بلکہ اسی زبان سے جہاں سے بددعا نکلی تھی سیف اللہ کا لقب ملا. نہ صرف لقب ملا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو فائنل میچ ہوئے اس کا مین آف دا میچ خالد ابن ولید کو بنوایا, رومنز کے خلاف, پرشینز کے خلاف. تو کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں, ٹھیک ہے. پھر صحابہ اکرام کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا کہ تم نے نبی کی نافرمانی کی, ہم تو وعدہ پورا کر چکے تھے, تمہیں فتح ہو چکی تھی, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا, وہ جو تیر انداز تھے 35 نے درہ چھوڑ دیا. تو بھئی اس میں الفاظ یہی ہیں کہ لو سامو, پھر ہاں یہی الفاظ ہے قرآن میں کہ یہ جو کچھ کیا یہ تمہاری کی ہوئی آگے آ گئی ہیں, ہم نے وعدہ پورا کیا. کیونکہ کئی مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ حضور تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ فتح ہوگی, تو یہ کیا ہوا, یہ تو حضور کے اپنے دانت شہید ہو گئے ہیں, تو کیا قرآن جھوٹ ہے؟ اللہ نے کہا فتح دی تھی, تم نے دیکھا نہیں, تم انہیں قتل کر رہے تھے, یہ بھاگ رہے تھے سارے, یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا. حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے کہ اگر چیل کوے بھی ہماری لاشیں اٹھائیں نا تم نے درہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ حضور کو خطرہ تھا کہ خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, کافروں کی طرف سے آئے ہیں, ان کے پاس کیولری ہے یعنی وہ گھوڑوں والی جو فوج ہے, وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے وہ تیر انداز تھے کہ اگر پیچھے سے حملہ کریں. اب وہ ان 50 تیر اندازوں پہ مسلمانوں کی زندگی ڈیپینڈنٹ تھی. بس وہ اتر آئے, خالد بن ولید کی قریبی نظروں نے دیکھ لیا, اوہو یہ اتر آئے, پیچھے سے حملہ کیا, 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو, حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے, آپ کا اتنا خون نکلا, بلڈ پریشر لاس ہوا, آپ بے ہوش ہو گئے, صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ حضور تو شہید ہو گئے ہیں. باقی جو صحابہ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے جب حضور ہی فوت ہو گئے. پھر قرآن کی آیات نازل ہوئی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم کیا پھر جاؤ گے؟ تم نے رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا ہے دین قبول کر کے؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا, اور جو دین سے الٹے قدم پھریں گے وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی اور صحابہ کو کہا گیا تیار رہو, حضور نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, اسلام نے نہیں دنیا سے جانا, نبی نے چلے جانا ہے اپنا مشن پورا کر کے, تم نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. آیات یہ اس وقت نازل ہوئی تھی, لیکن یہ آیات تلاوت کی حضرت ابوبکر نے حضور کی میت کے اوپر, بخاری میں آیا. اس وقت بھی حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا. تو جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ پہلے نازل ہوئی بھی تھی, 8 سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی. فٹ کدھر ہوئی؟ حضور کی وفات کے اوپر. تو پھر کئی دن تک بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت پڑھتے تھے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. دیکھو محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے. یعنی ایک دوسرے کو ڈھارس بناتے تھے کہ حضور کے جانے سے یہ دین ختم نہیں ہو گیا, اب ہم نے چلنا ہے. پھر دیکھیں کیا ہمت ہے, ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے, پھر بھی ایک مٹھی بھر جماعت نے نہ صرف عرب کے فتنوں پہ قبضہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ کے رکھ دیا. یہ ان کے اندر جو بجلی بھری ہوئی تھی اس قرآن کی وجہ سے تھی, نبی علیہ السلام کی وجہ سے تھی, اس قرآن کی آیات نے جو تربیت ان کی ہوئی تھی. یہ الحمدللہ کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے واقعی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری پھر نبھائی ہے. تو وہ ٹریننگ یہی ہو رہی تھی کہ اس کے ذریعے ہم تمہیں ثابت قدم کرتے ہیں ان قرآن کی آیات کے ذریعے, گریجولی, یعنی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. بدر ہوئی تو سورۃ الانفال میں کمنٹری نازل ہوئی, احد ہوئی تو سورہ آل عمران میں کمنٹری نازل ہوئی, خندق ہوئی سورۃ الاحزاب میں کمنٹری نازل ہوئی. ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ کیا کچھ منافقین باتیں کر رہے تھے، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا اور کیا ہوا. پھر سورہ التوبہ تو پوری کے پوری غزوہ تبوک جو نبی علیہ السلام کی آخری جنگ تھی رومن امپائر کے خلاف، جو رومن امپائر ڈر گئی. پہلے تو دھمکیاں لگا رہے تھے عرب کے بارڈر پہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے. اس وقت آپ سمجھ لیں سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ خود آیا ہوا تھا. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام آ جائیں گے. آپ 30,000 جانساروں کو لے کے 1.5 لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے، اور وہ 30,000 بھی وہ ہیں کہ اکثر پیدل ہیں، ان میں اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، سواری بھی کوئی نہیں ہے. 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی. حضور کے پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. پھر حضور 1 مہینے تک وہیں رہے ہیں اسی عرب کے بارڈر پہ. جتنے قبیلے تھے وہ سارے خود حاضریاں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. کوئی آگے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر رہے تھے، ایک عرب کے جنگجو کی پاور کو تسلیم کر رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت بھی دے دی. جو نہیں ایمان لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے ساتھ ہوں گے نہ رومن امپائر کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ وہ ڈر گئے کہ یار اتنی بڑی سپر پاور چیلنج کر کے خود بھاگ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بندہ عام بندہ نہیں ہے. چھوٹی بات ہے کہ پہلے للکار رہا ہے ایک بدماش اور سب سے بڑی سپر پاور کا ہیڈ ہے، بارڈر پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ، اور جب دوسرا بندہ تھوڑی سی فوج لے کے پہنچا اور وہ بھاگ گیا تو لوگوں کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ گل ود گئی ہے. ہاں، ورنہ وہ یرموک اسی دن ہوگی. غزوہ تبوک نہیں، جنگ یرموک ثابت ہونا تھا. حضور کی زندگی میں یرموک ہو جانی تھی، حضرت عمر تک تو جانی نہیں تھی بات. تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی غلبہ دیا. تو سورہ التوبہ میں آپ دیکھیں اتنی لمبی سورت ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام میں جو اہل ایمان ہے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے، جو کمزور ایمان والے تھے جس طرح انہیں جھنجھوڑا ہے، اور جو منافقین تھے جو ان کی کلاس لی ہے. توبہ توبہ، اور واقعی توبہ توبہ ہی ہے. سورہ توبہ پڑھو تو میری تو فیوریٹ اگر کوئی سورت ہے نا پورے قرآن میں اس حوالے سے کہ انسان کو جھنجھوڑے، وہ سورہ توبہ ہے. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی لحاظ نہیں کرتا، کس طرح آزماتا ہے کہ انسان بالکل جب اپنے پھل کاٹنے والے ہوئے میں ہے، کھیتیاں اتارنے کا وقت آیا ہے جس پہ پوری اگلے سال کا رزق ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت حکم ہوا ہے کہ چھوڑو ان کو، خراب ہونے دو، تم نے جہاد پہ جانا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار میں گیا تو میرے تو بال بچوں کا رزق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہم کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تم نے چلنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا بعض جہادی تنظیمیں، بعض موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کی باتوں کو لے کے آج کل لوگوں کو جوش دلاتے ہیں کہ تسی بھی سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ. آپ کو نہیں نکل دے تو انہوں کٹ دینے، وہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو اس قسم کے ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہیں نا، وہ ایکسٹراپولیٹ آج نہیں ہوں گے، کیونکہ ان واقعات کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی. آج جو ہم ڈیسیژن کرتے ہیں وہ رائٹ بھی ہو سکتا ہے، رانگ بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف آپ ترغیب دلا سکتے ہیں، کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے. غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ توبہ میں آیا تھا کہ جو آپ جہاد کے لیے نہیں نکلے گا وہ منافق ہوگا، سوائے جو بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی معذور ہو یا کوئی عورت ہو. ان کے علاوہ اگر کوئی آج نہ نکلا وہ منافق شمار کیا جائے گا. اس لیے 30,000 کا لشکر نکلا تھا، اور چند ایک جو سست پیچھے رہ گئے ان کو بھی کتنے عرصے تک معافیاں مانگنی پڑی. ان کی توبہ نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے. کتنا مشکل وقت تھا کعب بن مالک پہ، وہ میں نے سورہ توبہ میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے، جا کے یوٹیوب پہ لکھیں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان. تو یہ معاملہ تھا. آج کل ہر بات کے اوپر اس طرح کے فتوے لگانا اور لوگوں کو اس طریقے سے گرمانا یہ بالکل زیادتی ہے، یہ خوارج کی اپروچ ہے. تو یہ بڑا دیکھ سمجھ کے قرآن پاک کی آیات کو ایگزیکٹلی فٹ کرنا چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہوتا. یہاں میں کہتا ہوں کہ اہل فقہ کی ضرورت ہے. یہ وہ معاملات ہیں. جہاں تک معاملہ ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا، وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن جو اس طرح کے دقیق چیزیں ہیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں، عام بندے مجھے بتائیں کہ ریڑھی لگانے والے نے کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس وقت جہاد فرض ہوا ہے کس وقت نہیں ہوا، تو اسے ان آیات کو پڑھ لینا ہسٹری کے طور پہ کافی ہے. وہ یہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، انہیں کوئی آرمی چیف نہیں بن جانا، بے فکر رہو. اور جو اس پوسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں انہیں ان ساری باتوں کی سمجھ ہے. اگر خود نہیں ہے تو وہ ایسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انہیں سمجھا سکیں. ان کا لیول ایسا ہوتا ہے، لہذا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. قرآن ایک عام آدمی کے لیے بھی ہدایت کے لیے الحمدللہ کافی ہے. میرا خیال ہے
اسی آیت کے اوپر اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.